ہم نے آم اسی طرح کھائے اور ہم اسی طرح کھلائیں گے. میرے لیے بیرومیٹر ہے میڈیا لاجکس کی ریٹنگ میٹر. سوشل میڈیا نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا, میں تو رائے دیتا ہوں, اس میں گالیاں شروع ہو جاتی ہیں. میری ماں کو کنجری اسی سوشل میڈیا میں لکھا ہے, امریکہ میں نہیں لکھا جاتا. وہ تو ویسٹ کا اسٹائل ہے, وہ تو کرنا ہے, لیکن آم کھلا دیا, اوہ بھائی تماشا بن گیا پوری دنیا. اس وقت ان بدتمیزوں کو فکر نہیں ہوتی کہ کیک کھانے کی چیز منہ پہ لگانے کی چیز نہیں ہے. اوہ آم مینگو. پاکستان میں آم اسی طرح کھائے. کون ہیں یہ لوگ, کون ہیں لکھنے والے, کیا آئیڈیز ہیں ان کی, سامنے آ کے لکھیں. میں ایک فیک جگہ کو جہاں پہ لوگ جعلی ناموں سے آ کے کہہ کر بھاگ جاتے ہیں, وہ کوئی میرے لیے اہمیت نہیں رکھتا, اس لیے کہ ریئل میڈیا دیکھنے والے لوگ ریئل ہیں. سوشل میڈیا کے پہلے مجھے آئیڈیز بتائیں ان کی ریئل ہیں کہ نہیں ہیں, وہ لوگ صحیح ہیں کہ نہیں ہیں, وہ کہاں رہتے ہیں, ان کا پتہ کیا ہے, ان کا فون نمبر کیا ہے, کیا وہ جو گالی دے رہے ہیں وہ سامنے آ کے دے سکتے ہیں, کیا ان میں اتنی ہمت ہے. وہ اپنا نمبر چھوڑے پہلے وہاں پہ, پھر میں دیکھوں گا کہ کیا کس نے لکھا ہے اور کیا لکھا ہے. تو یہ تو میرے لیے کوئی اہمیت کی بات نہیں, پہلی بات تو یہ. تو اس لیے میں یہ لکھنے لکھانے کو کوئی, کیونکہ سوشل میڈیا, ہاں اوور آل آپ کیا سوشل میڈیا بہت بڑی چیز ہے, بالکل ہے, لیکن دنیا کے لیے, پاکستان کے لیے نہیں, کیونکہ دنیا پڑھی لکھی ہے. امریکہ کے سوشل میڈیا میں WTF نہیں لکھا جاتا آگے, ٹھیک ہے نا, وہاں دلیل سے بات کی جاتی ہے, وہاں گالیاں نہیں نکالی جاتی ہیں, وہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہاں ایشوز پہ بات ہوتی ہے, وہاں پر ایک دوسرے کی پگڑی نہیں اچھالی جاتی ہے. میری ماں کو کنجری اسی سوشل میڈیا میں لکھا ہے, امریکہ میں نہیں لکھا جاتا, مصر میں نہیں لکھا جاتا. جہاں پہ لٹریسی ریٹ زیادہ ہے وہاں یہ گفتگو نہیں ہوتی. تو پلیز مجھ سے سوشل میڈیا کی بات ہی نہ کریں. میں کیونکہ جس میں جہاں آئیڈینٹی فیک ہو, جہاں اپنے دل کی بھڑاس, بقول حسن نثار صاحب کی کہ سوشل میڈیا ایک ایسا چائے خانہ ہے جہاں شام کو سب آ کر گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو مجھے ایسے آدمی ایسی جگہ کا میں لکھنے کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. ویورز تو دیکھ رہے ہیں نا, ویورز تو دیکھنا چھوڑ دیں. اگر سوشل میڈیا کا اثر دیکھیں, سوشل میڈیا نے شاہ زیب کے قاتلوں کو سزا دلوا دی, سوشل میڈیا نے شاہ زیب کے قاتلوں کو سزا دلوائی, سوشل میڈیا نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا, سوشل میڈیا نے پرویز مشرف صاحب کو رہائی دلوائی. سب کے 2 3 3 4 4 8 8 9 9 10 15 15 20 20 لاکھ فین ہیں بھائی, آئے نا, کرے نا, کچھ کرے نا. نواز شریف کے سب سے کم ہے وزیر اعظم ہے. ہٹ کے باتیں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. سوشل میڈیا پہ آ کر اگر ہم یہ باتیں کریں, میری بات سنیں, بہت میں آپ سے جینوئن بات کر رہا ہوں. سوشل میڈیا پہ آپ آگے گالیاں نکال دیں, آپ ووٹ ڈلوا دیں نا. یہ سب ووٹ کے وقت کہاں چلے جاتے ہیں سوشل میڈیا کے لوگ, ہیں کدھر یہ لوگ, یہ ایگزسٹ کہاں کرتے ہیں. پورے ہفتے ایکسپریس پہ کالمز لکھے گئے, لکھنے والے تو وہ بھی ہیں. مجھ سے ایک بلا وجہ کی پرخاش ایک طبقے کو شروع سے ہے, اور اس کی کئی وجوہات ہیں. وجوہات یہ ہیں کہ قادیانی مجھ سے خوش نہیں ہے, وہ ہمیشہ ان کی ایک مائنورٹی ہے, وہ شور کرتی رہے گی زندگی بھر. اس کے علاوہ لبرل طبقے کے اندر کچھ لوگ ہیں جو مجھ سے نالا ہیں, کئی باتوں کی وجہ سے وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. مرد حضرات مجھ سے جلتے ہیں چڑھتے ہیں, عورتوں کی وجہ سے ان کا ایک مسئلہ ہے, وہ کرتے رہیں گے. میں بتا دوں گا اس کا جواب بھی آپ کو. پہلے میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں. تو اسی لیے میں اس کو اہمیت نہیں دیتا لکھنے کو, پہلی بات تو یہ تو پہلے اس کو کلیئر کریں. کیونکہ آپ یاد رکھیں ہمارا تعلق ہے, یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں, ہمارا تعلق ہے ٹیلی ویژن انڈسٹری سے. تو ہم سے آپ جو بھی بات کریں ہماری ویورشپ کو سامنے رکھ کے کریں, ہم آپ کی ریڈرشپ کو سامنے رکھ کر بات نہیں کریں گے. آپ کی ریڈرشپ ہے وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, ویورشپ نہیں ہے. وہ سب پڑھنے والی چیز ہے. پڑھنے والی چیز ہوتی ہے ریڈرشپ, دیکھنے والی چیز ہوتی ہے ویورشپ. آپ ہماری ویڈیو ٹی وی سے لوڈ کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں, خود سے نہیں ڈال سکتے آپ. تو ٹی وی کی آپ کو ضرورت پڑے گی, تو پھر ہمارا ٹی وی ہی ہے میڈیا, جہاں سے آپ ہمیں ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں, جہاں سے آپ ہمیں لے رہے ہیں, جہاں سے آپ ہمیں ایکوائر کر رہے ہیں. تو وہ ہمارا ٹیلی ویژن. تو ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے, جو بھی لوگ ہیں, ان کو بھی یہ نہیں پتا ہے کہ اکڑوں بیٹھ کر 3 انگلیوں سے کھانا بھی کھایا جاتا ہے, اور پھر ایسے کھانے کے بعد انگلیاں بھی چوسی جاتی ہیں. اگر میں یہ کر دیتا اور کوئی اس کا مذاق اڑاتا تو پتہ ہے کیا ہوتا آپ کو, بلیسفیمی ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے. آپ کو بھی یہ بات نہیں پتا, آپ بھی حیرانگی سے سن رہے ہیں, تو یہ بلیسفیمی ہو جاتی نا, کیونکہ آپ کو نہیں پتا. آپ لکھ دیتی, آپ یہ لکھ دیتی کہ کیا کر رہے ہیں عامر لیاقت. تو کچھ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے 80% گھرانوں میں آم اسی طرح کھایا جاتا ہے. یہ ڈیفینس کلفٹن میں 5 لوگ چمچے سے کاٹ کے یوں اسٹائل نکال کے او آم مینگو, اس طرح پاکستان میں آم اسی طرح کھایا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں دھرمیندر صاحب نے کپل وتھ شرما کے اندر بھی بڑے آم کھانے کا ایکسپلینیشن دیے, وہ بھی آپ سن لیجیے گا. وہ بھی بہت بڑے اداکار ہیں, وہ بھی اپنے کسی یونٹ کے ساتھ گئے تھے, ان کو بھی کسی نے چمچے سے آم پیش کیا, انہوں نے کہا کیا بدتمیزی کر رہا آم, یہ آم کی توہین اس طرح سے آم کھانا. آم تو باقاعدہ نکال, اور پھر جس ایڈ پر لوگ مرتے ہیں اس میں بھی تو کترینہ آم یہاں سے گرا رہی ہے, تو اس کا آم یہاں سے گرے تو مقدس, ہمارا آم یہاں سے گرے تو حرام.
تو اس چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ صرف اور صرف ایک پرخاش ہوتی ہیں, حرکتیں ہوتی ہیں لوگوں کی, چھیڑ چھاڑی ہوتی ہے کہ کچھ نہیں ملا تو چلو عامل لیاقت کا یام والا پکڑ لیں. تو اب دوسری بات یہ ہے کہ آم کھلانا یا آم کے ساتھ کسی کو انوالو کرنا یا اس کو بلانا, میں کوئی 2 گھنٹے کا معاشرتی اصلاح کا پروگرام نہیں کر رہا تھا کہ میں وہاں پہ بیٹھ کے تہذیب اور آداب سکھا رہا ہوں. یہ میرا جو 2 گھنٹے کا جو آخر میں ہوتا تھا, یہ ایک فن ٹائم ہوتا تھا, فن ٹائم جس میں خوشی بھی ہے, ہنسی بھی ہے, مذاق بھی ہے, سب کچھ. یہ 2 گھنٹے فن ٹائم ہوتے تھے, بالکل اسی طرح جس طرح ایکس فیکٹر کے اندر یا فیئر فیکٹر کے اندر جو ہے وہ لوگ کھند کھجورے تک کھا لیتے ہیں, تمام چیز. اس وقت تو کوئی کچھ نہیں بولتا ہے, کھند کھجورے کھا رہے ہیں, ان کا ایک فن ٹائم ہوتا ہے وہ اپنا. یہ ہمارا ایک فن ٹائم تھا. اس کا نہ رمضان ٹرانسمیشن سے میں نے کہا ہوتا ہے کوئی تعلق ہے, کچھ نہیں. رمضان ٹرانسمیشن 7:30 بجے ختم ہو گیا تھا, فن ٹائم تھا. وہ ہم چھوٹے چھوٹے گیمز کھیلتے تھے جیسے فیملیز کے اندر ہوتا ہے. آپ کو میں بولتا ہوں کہ نیم پلیس تھنگ اینیمل آپ بچپن میں کھیلا کرتی ہوں گی, اس میں شرطیں بھی لگتی ہوں گی بڑے مزے کی. ہم تو لگاتے تھے, ہم تو عجیب شرطیں لگاتے تھے. فوراً آئس کریم منہ میں ڈال دیتے تھے, بھائی اگر تم ہار گئے تو فوراً تمہارے منہ میں آئس کریم ڈال دیں گے ٹھنڈی ٹھنڈی. تو یہ گھر کے کمرے کے اندر چھوٹے چھوٹے کھیل ہم سب کھیلتے تھے. اور آج بھی اپنے اپنے گھروں میں مختلف قسم کی جو ریگنگ سب کرتے ہیں, سب مہندیوں میں کر رہے ہوتے ہیں. پورا کیک لگا دیتے ہیں, برتھ ڈے کے کیک کو جو ہے کیک کٹتے ہی سب کے منہ پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ انہی مہذب گھرانوں میں ہوتا ہے. یہ بیچارے غریب تو کیک کاٹ ہی نہیں سکتے, ان کا کہاں سے منہ پہ لگے گا کیک؟ یہ تو لگانے والے منہ پر کیک مہذب گھرانوں کے لوگ ہیں, بدتمیز جاہل لوگ جو کیک منہ پہ لگاتے ہیں, جو کہ کھانے کی چیز ہے. اس وقت ان بدتمیزوں کو فکر نہیں ہوتی کہ کیک کھانے کی چیز ہے, منہ پہ لگانے کی چیز نہیں ہے. لیکن وہ ان کا اسٹائل ہے بھائی, وہ تو اسٹائل ہے, وہ تو ویسٹ کا اسٹائل ہے, وہ تو کرنا ہے. لیکن آم کھلا دیا, اوہو بھائی تماشا بن گیا پوری دنیا میں. آم, نہاری اور پائے, جو تمیز سے کھائے گا وہ بدتمیز آدمی. ہم نے ہمیشہ یہ ان کو اسی طرح کھاتے دیکھا ہے, بھر بھر کے. اپنے گھر میں بھی دیکھا ہے, اپنے جاننے والوں کے گھر میں بھی دیکھا ہے. پائے کی دعوت ہوتی ہے. پاکستان فلم اینڈ ٹی وی جرنلسٹ ایسوسی ایشن والے ہر سال پائے کی دعوت کرتے ہیں مزیدار حلیم میں. ذرا جا کے دیکھیے مصطفیٰ قریشی صاحب وہاں پائے کس طرح سے کھا رہے ہوتے ہیں. ذرا جا کے دیکھیے وہاں ندیم صاحب پائے کس طرح سے کھا رہے ہوتے ہیں. ہاں, اگر آپ اپنے خاص کلاس کے لوگوں کو لائیں گے تو وہ پائے بھی چمچے سے کھا رہے ہوں گے, بہت آرام سے, سوفسٹیکیٹڈ انداز میں. روٹی کو پہلے کانٹے سے کاٹیں گے, پھر پائے کے اندر ڈبوئیں گے, اور بہت ڈیلیشیس پائے. تو پائے اس طرح نہیں کھائے جاتے, پائے کا کھانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. یہ ہماری ایک تہذیبی اور ٹریڈیشنل طریقہ کار ہے جو ہمارے ایسٹ کے اندر ہے. ویسٹرنائز چیز نہیں ہے, یہ ایسٹ کے اندر ہے, اور ہم اسی طرح کھاتے ہیں. ہم نے آم اسی طرح کھائے اور ہم اسی طرح کھلائیں گے. ہم کسی کو پسند آئے یا نہ آئے, اور ہم نے اپنے شو میں بھی کہا تھا, ہمیشہ کہا تھا, اور لوگ رضاکارانہ طور پر آتے ہیں کھانے کے لیے. ہم کو پکڑ کے نہیں لاتے انہیں گن پوائنٹ پر, خود آتے ہیں اور خود مزے لے کے کھاتے ہیں. تو یہ لوگوں کو برا لگا ہوگا, کچھ لوگوں کو, کچھ ایک فیکٹر ہے. تو اگر وہ اتنا برا لگا تھا تو رمضان ٹرانسمیشن دیکھنا چھوڑ دیتے. یہ دیکھیں, ایک بہت چھوٹی سی مشین ہوتی ہے, اللہ نے ایجاد کی ہوئی, یہ ہے, یہ میری طرف سے سب کو تحفہ ہے. اس کو کہتے ہیں ریموٹ. تو شور شرابہ کرنے کے بجائے بہت مہذب بنیے, اور اس پہ کوئی ایک بٹن ہوتا ہے, اس کو یوں دبا دیا کریں تو میں آگے نکل جاؤں گا. کیوں اپنا خون جلاتے ہیں, کیوں دیکھتے ہیں مجھے؟ یہ ہے کھٹکٹ, دیکھیں گے بھی, جلیں گے بھی, دیکھنا بھی ہے. تو یہ ہے مشین ہے, یہ آگے سیل لگتے ہیں اس میں. اگر پیسے نہیں ہے سیل ول کے تو لے لیں, یہ لگتے ہیں اس میں سیل, 2 سیل چھوٹے والے لگتے ہیں, بہت چھوٹے, اس کے پرائز بھی بہت کم ہوتی ہے. تو ریموٹ سے آگے بڑھا دیں, شور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مہذب بنے, دیکھنا چھوڑ دیں, بائیکاٹ کریں. کیونکہ دوسروں کو تو یہی کہتے ہیں نا, جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے, بو جی املاک کو جلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, احتجاج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں, بائیکاٹ کریں. کر دیں میرا بائیکاٹ. اپنی امیوں سے کہیں میرا بائیکاٹ کریں, اپنے گھر میں خواتین سے کہیں میرا بائیکاٹ کریں, اپنی دادیوں سے کہیں, اپنی نانیوں سے کہیں, جو عامل لیاقت جیسا بیٹا دیکھنا چاہتی ہیں ان سے کہیں بائیکاٹ کر دیں. خود تو دیکھتے نہیں ہیں لوگ, دن بھر تو ڈیٹنگ میں لگے رہتے ہیں. ان کی امیاں دیکھتی ہیں, وہ جب بتاتی ہیں کہ عامل لیاقت جیسے بن جاؤ تو, اور رات کو تب چڑھ جاتی ہیں انہیں, تو وہ لیپ ٹاپ لے کے آتے ہیں اپنی دادی کے پاس. دادی دیکھیں اس کی تو یہ ویڈیو آئی ہوئی ہیں, کہتے ہیں ہم تو پھر بھی نہیں دیکھیں گے, اسی کو دیکھیں گے. اس پہ اور تب چڑھتی ہیں انہیں. تو پھر وہ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں, ٹو 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 لکھ کے 4 لائنیں باہر آ جاتے ہیں, اور اس میں 4 لائنوں میں لکھی ہوتی ہیں 5 گالیاں. یہ ان کی تہذیب ہے. یہ بڑے بڑے اسکولوں کے, کالجوں کے پڑھے ہوئے بچے, یہ ان کی تہذیب ہے. ہماری طرف سے تو کوئی گالی نہیں آتی جواب میں, ہم تو مسکرا کے خاموش ہو جاتے ہیں. اب تو میں خیر ٹویٹر پہ بھی نہیں ہوں, میں نے خیر بات کہہ دیا اسے, اسی کے وہاں سوائے میں یہ سوچ کے وہاں گیا تھا کہ شاید میں اپنی کسی مسئلے پر کبھی رائے دے سکوں گا. میں تو رائے دیتا ہوں, اس میں گالیاں شروع ہو جاتی ہیں ادھر سے. میں نے کہا بھائی کون سی جگہ آ گیا ہوں, یہاں تو اپنی بات آپ کہہ دیں وہ صحیح ہے, دوسرے کی بات آپ سننا بھی نہیں چاہتے. میں نے کہا خدا حافظ, بائے بائے.